طرح کی کوئی چیز نہ کبھی سنت ہوتی ہے نہ سنت ہے۔ شاہ ولی اللہ نے بہت صحیح تبصرہ کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو سنت کہنا خود بدعت ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بات واضح ہوئی۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ آپ کا حجامہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگ آج کل اس کو ایز اے سنت اور عبادت کے بھی پروموٹ کر رہے ہیں، تو please۔ جی بہت شکریہ۔ اس طرح کی کوئی چیز نہ کبھی سنت ہوتی ہے نہ سنت ہے۔ اپنے اپنے زمانے کے علاج کے طریقے ہیں، یہ طریقہ بھی تھا۔ اب سائنسی لحاظ سے دیکھنا چاہیے، اگر مفید ہے تو اختیار کیے رکھیں، ورنہ یہ وہی طب ہے جو ہمارے ہاں دیہات کی طب کہلاتی ہے۔ جی۔ مجھے بھی بہت تجربات ہیں، آپ کو بھی ہوں گے۔ جو لوگ دیہات میں رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہاں بڑے بوڑھے بزرگ بہت سی باتیں بتاتے ہیں، تو اس میں علاج کے طریقے بھی رائج ہو جاتے ہیں۔ یہ طب جس سے اب ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ایلوپیتھی ہو، وہ ہومیوپیتھی ہو، یہ بھی اسی طرح انسانی تجربات سے وجود میں آئی ہے۔ تو انسانی تجربات کی ایک بڑی تاریخ ہے، اسی لیے دیکھیے ہمارے قدیم اطباء ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے مجربات ہیں۔ وہ تجربے ہی سے بنا ہوا لفظ ہے، یعنی بار بار فلاں دوا کا تجربہ کیا گیا ہے، اور جب تجربہ کیا گیا ہے تو اس سے یہ فائدہ معلوم ہوا ہے یا یہ نقصان۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اکثر و بیشتر استقرائی کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی 500 لوگ، 1000 لوگ، 2000 لوگ، یا پھر ایک دوا بڑے پیمانے پہ استعمال ہوتی ہے تو گویا سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ بہت تجربے سے گزر گئی ہے۔ اس کے سوا انسان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کبھی موقع ملے تو وہ گفتگو پڑھیے جب پہلی مرتبہ اکبر اعظم کے سامنے تمباکو پیش کیا گیا، تو اس میں ایک گفتگو ہوئی ہے، وہ پڑھنے کی ہے۔ یعنی وہاں جو طبیب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی ایسی چیز کو کیوں استعمال کریں گے جو ہمارے تجربے میں نہیں آئی، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو طب کی کتابیں ہیں ان میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ پودا کیا خصائص رکھتا ہے، اس سے کیا نقصان پہنچے گا، کیا فائدہ ہوگا۔ جواب دینے والا کہتا ہے کہ فرنگیوں نے اس کو ایجاد کر لیا ہے، اور یہ قوم ایسی ہے کہ یہ تجربے کے بغیر کوئی رائے قائم نہیں کرتی۔ تو اس پر اکبر نے پھر کچھ تبصرے بھی کیے، اور بڑے حکیمانہ تبصرے ہیں، بلکہ اس میں اس نے طبیب کی رائے کو دلائل کے ساتھ رد کیا ہے اور تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں دنیا میں پیش آتی رہتی ہیں۔ اسی طریقے کچھ تجربات عرب کے بھی تھے، وہاں یہ علاج کا ایک طریقہ تھا۔ اور بظاہر سب چیزوں کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بلڈ پریشر کی تکلیف ہمیں ہو جاتی ہے بعض اوقات، اس کی علامتوں کا علاج اس سے ہو جاتا تھا۔ اب سائنسی لحاظ سے آپ کو دیکھنا ہے، رسالت بآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ یہ کوئی پیغمبرانہ حیثیت سے سنت ہے، نہ اس کو سنت کہنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ نے بہت صحیح تبصرہ کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو سنت کہنا خود بدعت ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بات واضح ہوئی۔